میرا نام ڈاکٹر زاہد شہزاد ہے۔ میں بہاولپور میں یورولوجسٹ، سیکسالوجسٹ اینڈ پبلک ہیلتھ ایکسپرٹ کے طور پہ گزشتہ 20 سال سے میڈیکل کی پریکٹس کر رہا ہوں۔ آج ایک انتہائی اہم ٹاپک کے اوپر آپ کی ہیلتھ ایجوکیشن کرنی ہے۔ ایسے نوجوان جن کی شادی ہونے والی ہے آپ کے دوستوں میں، یا ایسے لوگ جن کی شادی ہوئی ہے اور شادی کی پہلی رات ان سے ایسا انسیڈنس ہوا ہے، ان کے بارے میں یہ ویڈیو بہت ہی اہم ہے۔ آج میں نے ڈسکس کرنا ہے کہ فرسٹ نائٹ فیلئر یا سہاگ کی پہلی رات کی ناکامی کس وجہ سے ہوتی ہے اور اس کا انسانوں کے ذہن کے اوپر اور فیوچر لائف کے اوپر کیا اثر پڑ سکتا ہے۔ فرسٹ نائٹ فیلئر یعنی پہلی رات جب شادی کی ہوتی ہے اس میں حقوق زوجیت ادا نہ ہو سکنا یا سیکشول ایکٹ کا فیلئر کیوں ہو جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر جب کسی نوجوان کی شادی ہوتی ہے تو اس کو اپنے شادی کے سارے معاملات بھی خود دیکھنے ہوتے ہیں، مہمانوں کو ڈیل کرنا، گھر کے سارے سسٹم کو ٹھیک کرنا، خیال رکھنا، اس کی تھکاوٹ، اس کی پریشانی، اکنومیکل سٹریس، اور ساتھ ساتھ جب سہاگ کی پہلی رات آنے والی ہوتی ہے تو ان کے یار دوست، ان کے رشتہ دار یا ان کے وہ لوگ جو سینئر ہیں جن کی پہلے شادیاں ہو چکی ہیں، وہ بھی دولہے کو بہت زیادہ ڈراتے ہیں، اس کو خوفزدہ کرتے ہیں، اس کو اس سہاگ رات کے ایسے خطرناک پکچر دکھائی جاتی ہیں جس سے وہ مینٹلی طور پہ تھوڑا سا خوفزدہ ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، مینٹلی طور پہ سٹریس میں آ جاتا ہے۔ کیونکہ ہمارے اس معاشرے کے اندر سیکشول ایجوکیشن یا ریپروڈکٹیو ہیلتھ کی ایجوکیشن نہیں ہے، نوجوانوں کے اس کے بارے میں معلومات نہیں ہوتی، میل کو بھی نہیں ہوتی، اسی طریقے سے فیمیل کو بھی نہیں ہوتی۔ ان کی سہیلیاں، ان کی رشتہ دار خواتین بھی فیمیل کو بہت زیادہ خوفزدہ کرتی ہیں، ڈراتی ہیں اور پریشان کرتی ہیں۔ ان کی بھی سیکشول ایجوکیشن نہ ہونے کی وجہ سے اگر اس طرح کا فرسٹ نائٹ فیلئر ہو جائے یا سہاگ رات میں پہلی اٹیمپٹ کامیاب نہ ہو سکے تو دونوں میاں بیوی کے اوپر، دونوں کپلز کے اوپر اس کا بڑا برا اثر پڑتا ہے۔ تو ایسا نوجوان جو پہلے سے ڈرا ہوا ہو، جو تھکا ہوا ہو، جو بہت زیادہ شادی کے کئی دنوں سے اس کی ارینجمنٹ کے اندر پریشانی میں مبتلا رہا ہو اور ساتھ دوستوں کی وہ خطرناک پکچر کے ساتھ کھینچ کے جب وہ جاتا ہے اور اپنی زوجہ کے، اپنی وائف کے قریب جانے کے بعد اس ایکٹیویٹی کو پرفارم کرتا ہے تو اس کے مائنڈ کے اندر جو وہ بیک گراؤنڈ خوف بیٹھا ہوا ہے اس کی وجہ سے بعض اوقات ان کو اریکٹائل ڈس فنکشن ہو جاتا ہے، اس کے اندر تناؤ صحیح پرفارمنس کے لیے نہیں پیدا ہو سکتا، بعض اوقات وہ سیکشول ایکٹیویٹی پرفارم نہیں کر سکتا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس کو پری ایجیکولیشن ہو جاتی ہے جس کو ہم صورت انزال کہتے ہیں، جلدی اخراج ہو جاتا ہے اس سٹریس کی وجہ سے، کیونکہ اس کے اندر جو ایک سمپیتھیٹک سسٹم ہے دماغ کا جو کہ فیئر، فلائٹ اور فائٹ کے دوران ایکٹیویٹ ہوتا ہے، یہ جب بھی سٹریسفل کنڈیشن ہوگی اس میں یہ سسٹم ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے اور یہ مائنڈ کا وہ سسٹم ہے جو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتا، تو اس کے زیر اثر ان کا اخراج ہو جاتا ہے لیکن اریکشن نہیں ہوتی، اور یہ سیکشول ایکٹیویٹی ایک دفعہ پرفارم نہ ہو سکے تو اس سے ہاف کانفیڈنس میل کا ختم ہو جاتا ہے، ڈاؤن ہو جاتا ہے اور تباہ ہو جاتا ہے۔ تو اس ایک دفعہ سیکشول ایکٹیویٹی پرفارم نہ ہو سکنے سے اور اس پریشانی کی وجہ سے گھنٹے 1.5 گھنٹے کے بعد جب وہ دوبارہ حقوق زوجیت ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے، سیکنڈ ٹائم دوبارہ جاتا ہے، تو جس کی پہلے کانفیڈنس کی دھجیاں اڑی ہوئی ہوتی ہیں جب دوبارہ کرتا ہے تو اس سے پھر نہیں پرفارم ہو سکتا، تیسری دفعہ پھر پرفارم نہیں ہو سکتا، جب 2-3 دفعہ ایسے نہیں ہوتا تو پھر تو وہ بالکل ہی پریشانی میں، انگزائٹی میں اور ڈپریشن میں چلا جاتا ہے۔ وہ حیران اور پریشان ہوتا ہے کہ میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے اور ایسے کیوں ہوا، کیونکہ اس کو ایجوکیشن نہیں ہوتی، اس کی کاؤنسلنگ نہیں ہوتی، وہ اس بارے میں پریشان ہو جاتا ہے۔ سملرلی اس کا جو فیمیل پارٹنر ہے اس کی بھی ایجوکیشن نہ ہونے کی وجہ سے اس نے اپنے ذہن میں جو خواب سجائے ہوتے ہیں، ان کی سہیلیوں نے جو ان کو ڈرایا ہوتا ہے اور جو پکچر بنائی ہوتی ہے اس سے ٹوٹل اپوزٹ سی کیفیت ہو جاتی ہے۔ 1-2 دن کے بعد فیمیل اپنے پیرنٹس کے گھر جاتی ہے، وہاں اس کی سہیلیاں، اس کی دوست اور اس کے پیرنٹس میں سے بھی کوئی، ان کی والدہ یا کوئی پوچھتا ہے تو وہ اس کو ساری سچویشنز بتاتی ہے کہ اس کا جو ہسبینڈ ہے وہ صحیح سیکشول ایکٹ پرفارم نہیں کر سکتا اور وہ نامرد ہے اور اس کے اندر یہ کیفیت ہے۔ تو اس طرح کی ریومرز جو ہے نا یہ فیملی میں پھیل جاتی ہیں اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان کی شادی کا بریک اپ ہو جاتا ہے، ڈائیورس ہو جاتی ہے، مرد کی بدنامی زیادہ ہو جاتی ہے، عورت کی لائف بھی اس بارے میں تباہ ہو جاتی ہے صرف ایجوکیشن نہ ہونے کی وجہ سے۔ بہت سارے میرے پاس ایسے پیشنٹ ڈائیورس کے بعد آئے
اور وہ بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے کہ ان کی پہلی شادی اس وجہ سے ناکام ہوئی کیونکہ وہ سیکشول ایکٹ صحیح پرفارم نہیں کر سکے اور پہلی رات سے ہی وہ ناکام ہو گئے۔ پھر کئی سالوں تک انہوں نے یہ چیز پرفارم نہیں کی اور کئی سالوں تک وہ اس ڈر کے اندر مبتلا رہے کہ وہ نامرد ہیں اور وہ شادی کے قابل نہیں ہیں۔ ہمارے معائنے اور ٹیسٹوں میں وہ بالکل ٹھیک اور نارمل تھے، ان کو کوئی آرگینک مسئلہ نہیں تھا، ان کا آرگن بالکل ٹھیک تھا، ان کے سیکس ہارمون بالکل نارمل تھے، ان کے جو ہم نے الٹراسونوگرافی اور ڈاپلر کرایا کوئی ان کے اندر وینس لیکیج یا کوئی اس طرح کا ان کے اندر نامردی والا ایلیمنٹ نہیں تھا۔ صرف یہ سچویشنل انگزائٹی کی وجہ سے اور پرفارمنس صحیح نہ دے سکنے کی وجہ سے، جو کہ ٹوٹلی سائیکولوجیکل سٹریس کی وجہ سے تھا اور اس انگزائٹی اور ڈپریشن کی وجہ سے تھا، جس کی وجہ سے وہ سیکشول ایکٹ پرفارم نہیں کر سکے، ان کا گھر ٹوٹ گیا۔ تو اس میں پری میرج کونسلنگ کا بہت بڑا رول ہے۔ ہمارے یہاں پہ یہ معاشرے کے اندر یہ پری میرج کونسلنگ نہیں ہے، جبکہ ویسٹ کے اندر اور باہر کے ملکوں میں ایڈوانس کنٹریز میں لوگ پہلے ہی اپنی پری میرج کونسلنگ بھی لیتے ہیں، اپنا چیک اپ بھی کراتے ہیں۔ اگر ان میں کوئی ڈیفیشنسی ہے، کوئی پرابلم ہے تو پہلے ہی اس کا علاج کر لیتے ہیں۔ وہاں وہ پلاننگ کرتے ہیں کہ ہم شادی کرنے والے ہیں، شادی کے بعد اپنے پارٹنر کو کیسے سیٹسفائی کریں گے اور اپنے کتنے بچے ہم نے پیدا کرنے ہیں، ہمارے پاس کتنا بجٹ ہے، ہم ان کی تعلیم کا، تربیت کا کیسے انتظام کریں گے، وہ پہلے سوچتے ہیں۔ یہاں ہمارے پاس اس کی کوئی اس طرح کی پریکٹس نہیں ہے۔ دوسرا، اس شادی شدہ نیولی میرڈ کپل کو جو ٹرین کرنے والے لوگ ہیں یا جو ایجوکیٹ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ خود بھی نان ڈاکٹر ہوتے ہیں، وہ اور زیادہ خطرناک طریقے سے اور خوفناک طریقے سے ان کو پکچر پیش کرتے ہیں اور مس گائیڈ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی سیکشول لائف کے اوپر، ان کی ریپروڈکٹیو ہیلتھ کے اوپر اور ان کی ڈومیسٹک لائف کے اوپر بعض اوقات نیگیٹو اثرات پڑتے ہیں، حالانکہ ان کے اندر کوئی پرابلم نہیں ہوتا، ان کا آرگن ٹھیک ہوتا ہے، سیکشول ہارمونز نارمل ہوتے ہیں، ان کے سیمن انالیسس کرایا جائے تو وہ نارمل ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ان تمام لوگوں سے میری گزارش ہے جن کی شادی ہونے والی ہے، جو نوجوان ہیں یا جن کو اس طرح انسیڈنس ہوا ہے اور وہ شادی سے خوفزدہ ہیں اور وہ ڈرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ شادی کے قابل نہیں ہیں، وہ ہمارے کلینک پہ تشریف لائیں، ہم ان کا معائنہ کریں گے، ان کے ٹیسٹ کریں گے، ان کو چیک اپ کرنے کے بعد ان کی کونسلنگ کریں گے اور ان کو جو ڈیفیشنسی ہے اس بارے میں اس کا علاج کریں گے اور ان کو 100% شادی کے قابل کر دیں گے، جس کے بعد وہ اپنی آئلی اور اپنی ڈومیسٹک لائف کو بھرپور طریقے سے گزار سکیں گے اور اپنے پارٹنر کو صحیح سیٹسفائی کر سکیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔